بادشاہ کی نظر ایک محل پہ پڑی۔ ایک بادشاہ محل کی چھت پر ٹہلنے چلا گیا۔ ٹہلتے ٹہلتے اس کی نظر محل کے نزدیک گھر کی چھت پر پڑی، جس پر ایک خوبصورت عورت کپڑے سکھا رہی تھی۔ بادشاہ نے اپنی ایک باندی کو بلا کر پوچھا کس کی بیوی ہے؟ یہ باندی نے کہا بادشاہ سلامت، یہ آپ کے غلام فراز کی بیوی ہے۔ بادشاہ نیچے اترا۔ بادشاہ پر اس عورت کے حسن و جمال کا سحر چھا گیا تھا۔ اس نے فراز کو بلایا۔ فراز حاضر ہوا تو بادشاہ نے کہا فراز، ہمارا ایک کام ہے، ہمارا یہ خط فلاں ملک کے بادشاہ کو دے آؤ اور مجھے اس کا جواب بھی ان سے لے آنا۔ فراز بادشاہ کو حکم سر آنکھوں پر، اور وہ اس خط کو لے کر گھر واپس آ گیا۔ خط کو اپنے تکیہ کے نیچے رکھ دیا، سفر کا سامان تیار کیا، رات گھر میں گزری اور صبح منزل مقصود پر روانہ ہو گیا۔ اس بات سے لا علم کے بادشاہ نے اس کے ساتھ کیا چال چلی ہے۔ ادھر فراز جیسے ہی نظروں سے اوجھل ہو گیا، بادشاہ چپکے سے فراز کے گھر پہنچا اور آہستہ سے فراز کے گھر کا دروازہ کھٹکھٹایا۔ فراز کی بیوی نے پوچھا کون ہے؟ بادشاہ نے کہا میں بادشاہ تمہارے شوہر کا مالک۔ تو اس نے دروازہ کھولا۔ بادشاہ اندر آ کر بیٹھ گیا۔ فراز کی بیوی نے حیران ہو کر کہا آج بادشاہ سلامت یہاں ہمارے غریب خانے میں؟ بادشاہ نے کہا میں یہاں مہمان بن کر آیا ہوں۔ فراز کی بیوی نے بادشاہ کا مطلب سمجھ کر کہا میں اللہ کی پناہ چاہتی ہوں آپ کے اس طرح آنے سے، جس میں مجھے کوئی خیر نظر نہیں آ رہا۔ بادشاہ نے غصے میں کہا اے لڑکی، کیا کہہ رہی ہو تم نے مجھے پہچان نہیں؟ میں بادشاہ ہوں، تمہارے شوہر کا مالک۔ فراز کی بیوی نے کہا بادشاہ سلامت، میں جانتی ہوں کہ آپ ہی بادشاہ ہیں، لیکن بزرگ کہہ گئے ہیں کہ اگر مچھر گر جائے کھانے میں تو میں ہاتھ اٹھا دیتا ہوں، اگرچہ کہ میرا دل کرتا ہے کھانے کو میں تمہارے پانی میں کوئی پھول نہیں چھوڑوں گا۔ لوگوں کا بکثرت یہاں آنے جانے کی وجہ سے شیر کو اگرچہ جتنی بھی تیز بھوک لگی ہو لیکن وہ مردار تو نہیں کھانا شروع کر دیتا، اور کہا بادشاہ سلامت، تم اس کٹورے میں پانی پینے آ گئے ہو جس میں تمہارے کتے نے پانی پیا ہے۔ بادشاہ کو اس عورت کی باتوں سے بڑا شرمسار ہوا اور اس کو چھوڑ کر واپس چلا گیا، لیکن اپنے چپل وہیں پر بھول گیا۔ یہ سب تو بادشاہ کی طرف سے ہوا۔ اب فراز کو آدھے راستے میں یاد آیا کہ جو خط بادشاہ نے اسے دیا تھا وہ تو گھر پر ہی چھوڑ آیا ہے۔ اس نے گھوڑے کو تیزی سے واپس موڑا اور اپنے گھر کی طرف لپکا۔ فراز اپنے گھر پہنچا تو تکیہ کے نیچے سے خط نکالتے وقت اس کی نظر پلنگ کے نیچے پڑے بادشاہ کے نعال چپل پر پڑی جو وہ جلدی میں بھول گیا تھا۔ فراز کا سر چکرا کر رہ گیا اور وہ سمجھ گیا کہ بادشاہ نے اس کو سفر پر صرف اس لیے بھیجا تھا وہ اپنا مطلب پورا کر سکے۔ فیروز کسی کو کچھ بتائے بغیر چپ چاپ گھر سے نکلا، خط لے کر وہ چل پڑا اور کام ختم کرنے کے بعد بادشاہ کے پاس واپس آیا تو بادشاہ نے انعام کے طور پر اسے 100 دینار دیے۔ فراز دینار لے کر بازار گیا اور عورتوں کے استعمال کی قیمتی کپڑے اور کچھ تحائف بھی خریدے۔ گھر پہنچ کر بیوی کو سلام کیا اور کہا چلو تمہارے میکے چلتے ہیں۔ بیوی نے پوچھا یہ کیا ہے؟ کہا بادشاہ نے انعام دیا ہے اور میں چاہتا ہوں کہ یہ پہن کر اپنے گھر والوں کو بھی دکھاؤ۔ بیوی جیسے آپ چاہیں۔ بیوی تیار ہوئی اور اپنے والدین کے گھر اپنے شوہر کے ساتھ روانہ ہوئی۔ داماد اور بیٹی اور ان کے لیے لائے گئے تحائف کو دیکھ کر وہ لوگ بہت خوش ہوئے۔ فراز بیوی کو چھوڑ کر واپس آ گیا اور 1 مہینہ گزرنے کے باوجود نہ بیوی کا پوچھا اور نہ اس کو واپس بلایا۔ پھر کچھ دن بعد اس کے سالے اس سے ملنے آئے اور اس سے پوچھا فراز آپ ہمیں ہماری بہن سے غصے اور ناراضگی کی وجہ بتائیں یا پھر ہم آپ کو قاضی کے سامنے پیش کریں گے۔ تو اس نے کہا اگر تم چاہو تو کر لو، لیکن میرے ذمے اس کا ایسا کوئی حق باقی نہیں جو میں ادا نہ کیا ہو۔ اور لوگ اپنا کیس قاضی کے پاس لے گئے تو قاضی نے فراز کو بلایا۔ قاضی اس وقت بادشاہ کے پاس بیٹھا ہوا تھا۔ لڑکی کے بھائیوں نے کہا اللہ بادشاہ سلامت اور قاضی القضاء اور قاضی کو درخت پھلوں سے بھرے ہوئے اور ساتھ ہی میٹھے پانی کا کنواں اس شخص کے حوالے میں دیا تھا، تو اس شخص نے ہمارا باغ اجاڑ دیا، سارے پھل کھا لیے، درخت کاٹ لیے اور کنویں کو خراب کر کے بند کر دیا۔ قاضی فراز کی طرف متوجہ ہو کر پوچھا ہاں تو لڑکے تم کیا کہتے ہو اس بارے میں؟ فراز نے کہا قاضی صاحب جو باغ مجھے دیا گیا تھا وہ اس سے بہتر حالت میں۔ انہوں نے کہا ہاں
वैसे ही हालत में वापस किया था, लेकिन हम इससे बाग वापस करने की वजह पूछना चाहते हैं। काजी हाँ फराज, तुम क्या कहना चाहते हो इस बारे? फराज ने कहा, काजी साहब, मैं बाग किसी बात या नफरत की वजह से नहीं छोड़ा, बल्कि इसलिए छोड़ा कि एक दिन मैं बाग में गया तो उसमें मैंने शेर के पंजों के निशान देखे तो मुझे खौफ हुआ कि शेर मुझे खा जाएगा। इसलिए शेर के करम की वजह से मैंने बाग में जाना बंद कर दिया। बादशाह जो टेक लगाए यह सब कुछ सुन रहा था और उठकर बैठ गया और कहा, फराज, अपने बाग की तरफ अमन और मुतमइन होकर जाओ। वल्लाह इसमें कोई शक नहीं, कसीर तुम्हारे बाग आया था, लेकिन वो वहां पर ना तो कोई असर छोड़ सका, ना कोई पत्ता तोड़ सका और ना ही कोई फल खा सका, और वहां पर थोड़ी देर रहा और मायूस होकर लौट गया। और खुदा की कसम, मैंने कभी तुम्हारे जैसे बाग के गर्द लगे मजबूत दीवारें नहीं देखी। तो फराज अपने घर लौट गया और अपनी बीवी को भी वापस ले आया। ना तो काजी को पता चला और ना ही किसी और को कि माजरा क्या था। क्या खूब बेहतर है अपने अहलो अयाल के राज छुपाना अपनी, ताकि लोगों को पता ना चले, अपने घरों के बाइद किसी पर जहर ना होने। वो अल्लाह आप लोगों की औकात खुशियों से भर दे, आपको, आपके अहलो अयाल को और आपके माल को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। आमीन। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कर दीजिए। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जल्दी से बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप दोस्तों तक बआसानी से पहुंच सके। शुक्रिया।